ایک RSS کے سربراہ تھے، ان کا نام تھا ساوارکر۔ ساوارکر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی اور وہ بھی ہندو راج چاہتے تھے۔ اور پھر اس میں یہ ہوا کہ کانگریس، جس کے بارے میں یہ ایک عام تاثر تھا کہ یہ ایک سیکولر جماعت ہے، اس کی سیکولرزم کا بھانڈا پھوٹا جب 1937 میں الیکشن ہوا یونائٹڈ انڈیا میں، اور کانگریس کو 6-7 ریاستوں میں جب اکثریت ملی اور کانگریس کی جب حکومت قائم ہوئی، تو کانگریس نے کیا کیا؟ کانگریس نے مسلمانوں کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیا اور بندے ماترم کو ان ریاستوں کا قومی ترانہ بنا دیا۔ اب بندے ماترم جو ہے یہ ایک ہندو ترانہ ہے جس میں ان کی ایک دیوی ہے درگا، اس کو دھرتی ماتا کہا گیا ہے۔ تو اس پر جو مسلمان تھے، سکھ تھے اور جو اقلیتیں تھیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ اس ترانے کو آپ ہم پر مسلط کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ترانہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی تقریریں کی، اس کو مسترد کیا۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کانگریس کی منافقت اور RSS اور ہندو مہاسبھا جیسی تنظیموں کی جو اسلام دشمنی ہے، اس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے، اس کو مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، وہ ایک بہت بڑی جماعت بن گئی۔ اور جب 1946 کے الیکشن میں جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے، اس کو بھی کافی جگہ پہ اس کو بھی کامیابی حاصل ہوئی، تو اس کے بعد پھر جو مہاتما گاندھی صاحب ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو لالچ دیا جائے۔ ان کو کہا جی کہ آپ کو ہم یونائٹڈ انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیں گے، تو آپ یونائٹڈ انڈیا میں رہیں، آپ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کیونکہ وہ کانگریس میں شامل رہ چکے تھے کہ یہ دراصل سارے کے سارے جو ہیں یہ یونائٹڈ انڈیا میں ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا۔ پاکستان تو بن گیا، لیکن RSS نے اور جو باقی ہندو تنظیمیں ہیں، انہوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، کیونکہ یہ تو ان کی آئیڈیالوجی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ میں RSS کے بہت سے لیڈر جو ہیں، ان کی جو اسلام دشمنی کے بارے میں جو ان کے جو کوٹس ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ بڑے گستاخ خانہ ہیں۔ وہ کہاں کہاں پہ اپنا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، صرف ساؤتھ ایشیا نہیں ہے بلکہ کچھ عرب کنٹریز کے جو اہم مقدس مقامات ہیں، وہاں پر بھی وہ اپنا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ اور یہ میرے پاس سارا جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے موجود ہے، دستاویزی شہادتیں موجود ہیں۔ تو اب جب 1947 میں پاکستان بن گیا، 14 اگست 1947، تو اس کے بعد RSS نے جو سب سے بڑا قتل عام کیا مختلف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے، وہ جموں میں تھا، اکتوبر 1947۔ اب جو میں اس پہ آپ کو ثبوت کے طور پہ ایک ایویڈنس دوں گا، وہ کسی مسلمان یا کسی ہندو کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہے جی کتاب کرسٹوفر سنیڈن، کشمیر دی انریٹن ہسٹری، کشمیر دی انریٹن ہسٹری۔ یہ جو کرسٹوفر سنیڈن ہے، یہ ایک آسٹریلین ریسرچر تھے، اور انہوں نے پاکستان اور ہندوستان جا کے آفیشیل ریکارڈ دیکھ کے، لوگوں کے ساتھ مل کے ریسرچ کر کے یہ کنکلوژن نکالا کہ 1947 میں جو جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اس میں RSS ملوث تھی۔ باقاعدہ جو ہے نا، انہوں نے فگرز دیے ہیں کہ کون کون سی تحصیل میں کتنے مسلمان قتل ہوئے، اور ان کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق اینٹی پاکستان اینڈ پرو انڈین ایلیمنٹس ان جموں اینڈ کشمیر ور ریسپانسبل فار دی کلنگ آف مسلمز ان جموں اینڈ کشمیر. These included Maharaja Hari Singh and some members of his non-Muslim armed forces, local Hindus including right-wing RSS members, and Hindus and Sikhs displaced from other parts of Jammu and Kashmir. اور آگے چل کے انہوں نے ایویڈنس دیا ہے کہ کتنے مسلمان قتل ہوئے، کتنی مسلمان عورتیں اغوا ہوئیں. اور جب یہ قتل عام ہو رہا تھا تو اس پر رد عمل ہوا، اور قبائلی پختون جو ہیں انہوں نے ایک لشکر بنایا اور انہوں نے جموں کشمیر پر حملہ کر دیا. اور یہ فتویٰ جو ہے، یہ فتویٰ کابل سے آیا تھا. ملا شور بازار ایک عالم دین تھے، اور ملا شور بازار صاحب جو ہیں انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ایک تو حضرت مجدد الف ثانی صاحب جو ہیں ان کے مزار کی توہین کی ہے،
اور دوسرا جو ہے جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لہٰذا آپ ان کی مدد کریں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو وہ لشکر تیار ہوا، کابل میں اس وقت جو حکومت تھی اس نے کوشش کی وہ لشکر روانہ نہ ہو، لیکن وہ لشکر آیا اور پھر انہوں نے حملہ کیا۔ تو جب نہرو صاحب کو یہ ریلائز ہوا کہ اب جموں اور کشمیر پہ پختونوں نے حملہ کر دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو کابل میں انڈین ایمبیسی تھی اس کے ذریعے وزیرستان میں کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، اور پھر اسی زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا تعلق میر علی سے تھا، جو کہ میر علی آج کل شمالی وزیرستان، اس بندے کا نام تھا اول حسین۔ اس کو پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے کچھ ایسی دستاویزات برآمد ہوئیں جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ کابل میں انڈین ایمبیسی کے ذریعے براہ راست جواہر لال نہرو کے رابطے میں تھا، اور فقیر آف اے پی جو ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو پاکستان کی ریاست کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہ کب ہو رہا تھا؟ 1948 یہ ایک کتاب ہے بطل حریت فقیر آف اے پی، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی ایک کتاب ہے۔ یہ فقیر آف اے پی صاحب کی جو جد و جہد ہے، ان کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہے۔ اور اس کتاب میں اول حسین اور جواہر لال نہرو جو ہے اس کے روابط، اور پھر جو کوشش کی جا رہی تھی جواہر لال نہرو کی طرف سے فقیر آف اے پی کو استعمال کرنے کی، اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں، اور جو خطوط ہیں ان کا متن موجود ہے۔ کتاب جو ہے فقیر آف اے پی صاحب کے حق میں ہے۔ ابھی بھی پاکستان میں فقیر آف اے پی صاحب جو ہیں ان کی بہت سے لوگ عزت کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام فقیر آف اے پی پہ ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نہرو نے 1948 میں فقیر آف اے پی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نہرو وہ شخص تھا جس نے پاکستان میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے اس کا آغاز کیا۔ پاکستان میں ہندوستان کی جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی کہانی ہے یہ بہت لمبی ہے، اس میں بہت سے واقعات ہیں۔ میں آپ کو بہت سے واقعات کے دستاویزی ثبوت دکھا سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ پروگرام میں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو میں آپ کو لے آتا ہوں اب 1971 پہ۔ 1971 میں کیا ہوا وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ایک انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، را کے ایک افسر ہیں آر کے یادو، یہ ان کی کتاب ہے جی، آر کے یادو صاحب کی کتاب ہے، انڈیا میں چھپی ہے۔ اور اس کتاب میں آر کے یادو صاحب جو ہیں انہوں نے جو بھارت کی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے اس کا خود ہی اعتراف کر لیا کہ را جو ہے وہ پاکستان میں کیسے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کرتی رہی ہے۔ بڑے ہی دلچسپ اور ناقابل یقین دعوے انہوں نے کیے ہیں۔ مثلا ایک ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا جنرل یحییٰ خان، وہ بھی آر ایس ایس کا پلانٹڈ تھا۔ پھر ایک اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ انڈیا کے ایک ایکس پرائم منسٹر تھے مرارجی ڈیسائی، وہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے لیے کام کرتے تھے، اور سی آئی اے سے وہ ہزاروں ڈالر ماہانہ جو ہے وہ وصول بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ جو ان کے دعوے ہیں یہ پتہ نہیں صحیح ہیں غلط ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔